وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 45 حصہ اول. آج کا موضوع نبی کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. تحیتهم یوم یلقونه سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. جس دن وہ مومن اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا اور اس نے ان کے لیے بڑی عظمت والا اجر تیار کر رکھا ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 45. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو بھجوایا ہے گواہی دینے والا، ومبشرن اور خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ اس کے حکم سے، وسراجا منیرا اور روشن چراغ. سامعین کرام، گزشتہ درس میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. نبی کی پوزیشن انسانیت میں کیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے اس میں ایک تو یعنی بنیادی طور پہ تو بات اس میں یہ ہو رہی ہے کہ پیغمبر کی ضرورت اور اس کی ڈیوٹیاں، یہ اس آیت کا موضوع ہے یا سرنامہ ہے. تو اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی لیکن تھوڑی رہ گئی تھی. اور اس میں آپ کو یہ میں بتاؤں کہ شاہدن پہلے تو گواہی دینے والی ہے، یعنی گواہی دینے والی ذات ہے قولاً عملاً، اپنے قول سے اور عمل سے. 3 حصے ہیں اس کے، گواہی دینے کے 3 حصے ہیں. قول سے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، میں اس پہ گواہ ہوں، میری زندگی اس پر گواہ ہے کہ میں سچا ہوں اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے. پھر عملی طور پہ گواہی، کیونکہ ہدایت آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہدایت کیا ہے. ہدایت بنیادی طور پہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو ایک بات میں پوشیدہ کر دیا ہے کہ وہ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارے بلکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق گزارے. تو اس میں اس کی فلاح ہے، کامیابی ہے. وہ ہدایات جس کا اللہ تعالیٰ نے روز ازل ذمہ لیا تھا کہ ان علینا للہدا اور فاما یأتینکم منی ہدن، وہ ہدایت پیغمبر کے ذریعے مخلوق کے سامنے پیش ہوتی ہے. ھذا ہدن، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، ھذا ہدن، یہ ہدایت ہے. تو ایک تو پیغمبر گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ
تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور سامعین کرام پھر اس کا یعنی اس ہدایت پہ یعنی دوسری اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک عملی نمونہ پیش کرے، شاہدن و مبشرن، شاہدن یعنی ایک نمونہ پیش کرے کس چیز کا؟ ہدایت خداوندی کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں یہ بھی کہا ہے کہ انا ارسلناک وہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کے اسوہ حسنہ میں ایک بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور ذکر اللہ یعنی لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے اس کے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے سامنے کرام، یعنی قولاً اور عملاً، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ایک بات جو ہے اس کی وضاحت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ ہم لوگ ایک تاریکی کے ماحول میں رہ رہے ہیں، ہر چار سو اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے۔ تو اب روشنی کیا ہے؟ روشنی تو قرآن ہے۔ ہم نے تو قرآن کے مفاہیم کو بدل دیا ہے اور دین کی تعریف کو بھی ہم نے محدود کر دیا ہے کہ دین ہم نے چند رسومات تک محدود کر لیا ہے، اللہ کی بندگی کو، اللہ کی عبادت کو نماز روزہ حج زکوٰۃ تک محدود کر دیا ہے۔ باقی جو ہے آپ دیکھ لیں تمام معاشرہ جو ہے وہ خود سر ہو چکا ہے، مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیا اس کے ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے یعنی بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ یہ آیت نمبر 45 سورہ احزاب، دیکھیں قرآن ہدایت ہے، قرآن روشنی ہے اور یہ حقیقت ہے۔ باقی تو ہمارے خواب و خیال ہیں سامنے کرام، جو ہم نے اپنے طرف سے خواب و خیال بنا رکھے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ہمارا خواب و خیال جو آپ واقف ہیں کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب کوئی دنیا کی ہستی جو ہے ہمیں اسلام سے باہر نہیں کر سکتی، ہم تو مسلمان ہیں اور پکے جنتی ہیں، کیا ہوا کہ چند غوطے مار لیں گے، اول تو دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، یہ سارے ہمارے تصورات ہیں اور یہ غلط ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں سامنے کرام۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، قرآن ہے اور قرآن کا تصور کامیابی ہے جو ہمارے لیے ہے، تو وہ اس کی بات ہو رہی ہے سامنے کرام۔ یہ تھوڑی سی پرانی جو غلاظتیں ہیں یہ ذہن سے کھرچنے کی ضرورت ہے، اس کو نکال کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے لوگو، اے مسلمانوں، لیس بامانیکم، تمہاری خواہشات اور امیدوں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ یعنی جو ہماری خواہشات ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دین کے خلاف اگر زندگی گزار بھی رہیں تو دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ تو ہمیں یعنی ہمیں بخشوائے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، یہ ہمارا ذہن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اپنی امت جو اس کی امت ہے وہ سب جائے گی جنت میں، لیکن ہم نے تو ان کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا، حضور فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ انکار حضور کس نے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میں نے نافرمانی کی تو وہ فقط آسانی، یعنی
وہ تو اس نے انکار کر دیا. ومن عصانی فقد ابا، یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو سنہرے خوابوں کا ایک جالا تن رکھا ہے اپنے دماغ میں، اس کو آپ دیکھیں، اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں. یہ تو نہیں کہ بس آپ کا خیال ہوگا وہ درست ہوگا، آپ کی سوچ ہوگی تو وہ درست ہوگی. ہر شخص جو ہے فرعون بنا بیٹھا ہے، مطلب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بس میں اور میں، میرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، انا والا غیری. تو یہ چیز جو ہے، میں یہ سامعین کرام آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو جاہلیت کی باتیں ہیں اس کو چھوڑ دیں، وہ میل کچیل نکال دیں، یعنی اپنی سلیٹ کو صاف کر لیں، قرآن کی روشنی کے مطابق اپنے خیالات اور عقیدہ بنائیں. تو یہاں بات ہو رہی ہے آیت نمبر 45 میں سورہ احزاب کی کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، شاہد گواہ نمونہ، اس کی ہم نے تشریح کی. پھر مبشر، خوشخبری دینے والا. ظاہر ہے کہ حضور کی بات کو جو تسلیم کر لے گا، ان کے قول اور عمل پر ایمان لے آئے گا، ان کے قول اور عمل پر یقین کر لے گا کہ ہاں نبی کی دعوت سچ ہے، حق ہے، اور نبی کا طریقہ درست ہے، نبی کا طریقہ درست ہے. اب اس پہ کسی کا یقین ہو گیا اور اس نے اللہ کو منزل بنا کے سیدھے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، ایک رہنما کی رہنمائی اپنے لیے مقرر کر لی. یہ بات میں ضرور کرتا ہوں سامعین کرام کہ دین میں آپ کا ایک رہنما ہونا چاہیے، ایک راہبر ہونا چاہیے، راہبر. اور یہ تو ایک مسلمہ اصول ہے، ہر فن کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، فن سیکھنے کے لیے. یہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک فن ہے. تو اس کے لیے جو پھر فن والے ہیں، جو ذکر والے ہیں، تو پھر ان سے پوچھنا پڑے گا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو. تو سامعین اکرام، اگر کوئی اللہ کو منزل بنا کے، ایک اللہ والے کو اپنا رہنما بنا کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، قرآن کی ہدایت اور حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق جب یہ صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو بشارت ہے، خوشخبری ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. وَنَذِیرًا، اور پھر یہ یعنی جو لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کر لیا اور کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق چل پڑا، زندگی کا سفر شروع کر دیا، اس کے لیے خوشخبری ہے اسی دنیا میں. بعض لوگ تو بہت یعنی اصل میں آخرت، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارا تو آخرت پر ایمان نہیں ہے. پھر یہاں جنت کی خوشخبری تو یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے عام طور پہ، یعنی جس جاہلیت کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں جنت کی خوشخبری ہم اس کا سوچ نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جنہوں نے کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لی. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے جو ہیں نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا، کہ بھئی کوئی خوف نہ کرو، غم نہ کرو، ولا تحزن، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشخبری لے لو وہ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا، الی آخری مضمون ہے سامنے کرام. تو یہاں خوشخبری ہے
جنت کی خوشخبری آپ کو یہاں ملے گی، شاہدن و مبشرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرن، اور ڈر سنانے والا۔ اب ڈر کا جہاں تک تعلق ہے سامنے کرام، یہ ڈراوا جو ہے وہ دنیا کے عذاب کے لیے بھی ہے، کیونکہ دنیا کا عذاب جو ہے وہ لازمی ہے۔ جب اگر آپ حق سے انکار کر دیتے ہیں سامنے کرام، یعنی اللہ کو اگر آپ منزل نہیں بناتے، یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، اگر اللہ کو آپ منزل نہیں بنانے کے لیے تیار ہوتے، دنیا سے رخ پھیر کے آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہوتے، پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے دنیا میں بھی ڈر ہے۔ کیا؟ ایک ناکام زندگی کا، ایک پریشان بھری زندگی کا، ایک دکھ بھری زندگی کا، یہ ڈر ہے۔ یعنی یہ قرآن سے ثابت ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کسی نے اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا، دنیا اور ما فیہا کی طرف، تو پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو دنیا میں بھی ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو میں قرآن سے بتا دیتا ہوں، 2 آیاتیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے سے پہ ایمان لاتے ہو، یعنی عمل کرتے ہو، اور بعض پہ عمل کرنے سے انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسی روش اختیار کر لے گا، ایسا کرے گا کہ کچھ احکامات پر عمل کرے گا اور کچھ پر نہیں کرے گا۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کے لیے شرمندگی ہے، رسوائی ہے دنیا میں بھی۔ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف وہ واپس لوٹائے جائیں گے۔ سامعین کرام، ہم اپنی بات کرتے ہیں، مسلمان کی بات کرتے ہیں۔ مسلمان ذلت اور رسوائی یہ مسلمانوں پر چشماں کر دی گئی ہے، جیسے کہ یہود ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہود و نصارہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان پہ ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی ہے۔ اب مسلمان کی ذلت اور رسوائی کو دیکھیں کہ ان پہ وہ ذلیل قوم، ان پہ وہ مغضوب علیہ قوم وہ حکمرانی کر رہی ہیں، اس سے ہم لرز رہے ہیں۔ یہودی ان کا عرب نام بھی نہیں لیتے، اپنے مسلمان بھائیوں پہ خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ میں 2017 کی ریکارڈنگ ہے ہماری، اور اس میں آپ دیکھیں یعنی اکتوبر کا مہینہ ہے، سعودی عرب نے مقاطعہ کر دیا ہے قطر کا۔ قطر میں کون ہے؟ مسلمان بھائی ہیں، روڈ کاٹ دیا ہے۔ واحد راستہ ہے سعودی عرب سے، 3 طرف سے سمندر ہے، صرف قطر کا راستہ سعودی عرب سے۔ کھانا پینا بند کر دیا ہے سعودی مسلمانوں نے، استغفر اللہ، یعنی کھانا پینا بند کر دیا ہے ان کا، اور خاندان تقسیم ہو گئے ہیں۔ بیماروں کو نکال دیا ہے، مسلمان بیماروں کو سعودی عرب نے نکال دیا ہے اپنے اسپتالوں سے، ان کے بچوں پہ تعلیم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ نو قطر، نو تعلیم، نو علاج، نو غذا، بائیکاٹ۔ پھر یمن پہ آپ بمباری کر رہے ہیں اور وہاں انسانیت بلک رہی ہے۔ یہ کون؟ یہ مسلمان اور یہودی مزے کر رہے ہیں، ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہے۔ ہمارا قبلہ اول ہم سے چھین لیا ہے، غزہ اور فلسطینی بھائیوں پہ مظالم کے پہاڑ ہیں، اور پھر آپ دیکھیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے۔ مسلمان بٹی بھی ہے، مسلمان امت۔ تو آج میں صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ذلیل اور مغضوب علیہ قوم وہ مسلمانوں پہ آج مسلط ہے۔ نذیراً، یہ ڈراوا ہے، لیکن ہم تو سمجھتے نہیں ہیں، ہماری تو ایک الگ بات ہے نا۔ اچھا، پھر دوسری طرف دیکھیں آپ، قرآن کی ایک آیت میں آپ کو پیش کرتا ہوں، من اعرض عن ذکری،
جس نے بھی میری یاد سے انکار کر دیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ان کی معیشت جو ہے یعنی اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ان کی میں معیشت ان پر تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. لیکن میں تو دنیا کی بات کر رہا ہوں، نذیراً، ڈر سنانے والا. یہ ڈر جو ہے یہ قرآن میں ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا. بہرحال یہاں زندگی تنگ ہو جاتی ہے. آپ کو میں تھوڑا سا یعنی ضرور بتانا چاہوں گا. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، وہ کفار اور یہود اور ہنود یہ سب مزے کر رہے ہیں اور خوش فعلیاں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں. یہ کیسی زندگی تنگ ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بہت پیسہ ہے اور یہ جی ڈی پی ریٹ اتنا ہے اور جو ہے اتنی کمائیاں کر رہے ہیں وہ لوگ. یہ تو دیکھیں نا، ہم تو ظاہر بین ہیں اور حقیقت کو ہم نہیں دیکھتے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بات یہ ہے. دیکھیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشت، یعنی اس کی زندگی اس پر تنگ ہو جائے گی. کیا مطلب؟ پریشان حال، بدحال، ذہنی سکون غارت ہو جائے گا. اب دیکھیں، قلبی سکون جو ہے وہ معاشرے سے، یہاں کا معاشرہ ہو یا یہود اور ہنود اور عیسائیوں کا معاشرہ ہو، قلبی سکون نہیں ہے. چہرے پہ تو مسکراہٹ ہوگی لیکن قلبی سکون آپ کو میسر نہیں آ سکتا. کیوں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ تو ہمارے یقین جو ہیں وہ نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم ایسے باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن تو قرآن ہے سامنے کرام. قرآن سے سچی کتاب کوئی نہیں ہے، اللہ سے سچا کلام کسی کا بھی نہیں ہے. تو ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو دل بے چین ہوگا. تھوڑا غور کریں سامنے کرام، قرآن پیش کر رہا ہوں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کی یاد سے. اب اللہ کی یاد یہ تو نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے لیں، اس کی تو میں کافی آپ کو تشریح کر چکا ہوں نا. اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں، بحیثیت یاد رکھیں بحیثیت مقصود، مطلوب، معبود اور محبوب کی. اس حیثیت سے اگر اللہ کو آپ نے یاد کر لیا تو آپ کا دل کو چین اور ٹھنڈک پہنچے گی. اگر ایسا نہ ہوا اور اللہ آپ کا اگر مقصود واحد نہ بنا، محبوب واحد نہ بنا، مطلوب واحد نہ بنا، تو معبود واحد وہ بن نہیں سکتا. معبود واحد نہیں بن سکتا، آپ اس کی بندگی کر نہیں سکتے. اللہ اگر آپ کی منزل نہ ہو، آخرت اگر آپ کی ترجیح نہ ہو، تو اللہ کی بندگی جیسا کہ ہونی چاہیے وہ آپ کر نہیں سکتے. جب اللہ کی بندگی، اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہو گیا. یہ میں الفاظ تو کہہ رہا ہوں سامعین کرام، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بالکل یعنی قرآن کا مضمون ہے. اللہ کی یاد سے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع. یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، تو قرآن کی آیاتیں میرے وہ ہوتی ہیں مضمون میں، لیکن بعض اوقات میں پیش کر دیتا ہوں، بعض اوقات اپنے الفاظ کہہ دیتا ہوں. بہرحال تو اللہ کی یاد سے ان کے دل پردے میں ہے. یہ ذکر الہی ہے. فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمع، سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. تو یہ نذیراً کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام کہ نذیر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ڈر. دیکھیں آخرت کی تو الگ بات ہے،
یعنی وہ تو اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ تو ایسے غافل ہیں کہ دیکھیں گے اور دیکھا جائے گا. یعنی یہ ایک جملہ ہے، یہ ایک ذہنیت ہے کہ دیکھیں گے دیکھا جائے گا. بھئی یہاں تمہیں پتہ چل جائے گا اس دنیا میں، اب ابھی تم اپنی حالت دیکھ لو. سامعین اکرام، میں آپ کو یعنی بعض اوقات وہ روحانی ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں تو وہ اس کی فیس نہیں ہوتی. باہر یعنی لیبارٹریوں میں آپ کوئی بھی ٹیسٹ کرانے جائیں تو آپ سے تو پیسے رکھ لیتے ہیں، ہم بغیر پیسوں کے آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں. تو وہ ٹیسٹ یہ ہے، اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کا دل، قلبی سکون، دلی سکون، دائمی سکون اگر آپ کو میسر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منزل صحیح ہے اور راستہ صحیح ہے. اللہ آپ کی اگر منزل ہے، میں بتا بھی دیتا ہوں، یہ نہیں کہ آپ ادھر ادھر وہ کر لیں، مطلب وہ توجہ. اللہ اگر آپ کی منزل ہے اور دین کے راستے پر آپ چل رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق، تو پھر یہ ہے کہ اگر یعنی یہ آپ کی منزل ہے، پھر آپ کا دل، اب یہ ہے نا کہ اگر آپ طریقہ کار صحیح ہے تو آپ کو قلبی سکون، دائمی سکون آپ کو حاصل ہو جانا چاہیے، آپ کو حاصل ہو جانا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ گڑبڑ ہے. پھر کیا ہے؟ گڑبڑ ہے. تو یہ آپ یعنی چیک کر لیجئے گا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گڑبڑ ہے، اور گڑبڑ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ اپنی جو آپ کی منزل ہے یا تو وہ صحیح نہیں ہے، یا اگر آپ نے متعین کر لی ہے تو اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے، یا آپ کا کوئی رہنما نہیں ہے. یہ تینوں صورتیں ہیں. اور بہرحال قلبی سکون دیکھیں ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کا راستہ صحیح ہے، آپ مطمئن ہیں، آپ کی توجہ دنیا کی طرف نہیں ہے، آخرت کی طرف ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں سامعین اکرام تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ترجمہ: یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھجوایا ہے، شاہدا و مبشرا، گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، اذن ہی، اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور آپ کو ایک روشن چراغ بنا کے بھجوایا ہے. سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. O Prophet, we have sent you as a witness and a bearer of good news and a warner. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.